اچھا، جن لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہے ان کے لیے کہ شیڈول میں جو نمبر ہیں کہیں بھی چلے جائیں آپ، شیڈول 2 دیکھیں، والیم 2 میں آپ چلے جائیں، یہ نمبر 302 میں چلے جائیں، اس میں 302 میں چلے جائیں، اس میں ایک وہاں پہ ایگزامپل ہے، مثالیں ہیں بہت ساری 302 سے 306 تک. یہ نمبر بلڈنگ کس طرح ہوتی ہے اس
فالو کرنا ہے یو ایس، اور سوشل گروپس کے لیے آپ نے فالو کرنا ہے ریڈ انڈین کو فالو کرنا ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، ایک دو شاید اور اس میں ہے فالو کرنے کے اصول میں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ مثالیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ شیڈول میں جب آپ جاتے ہیں ہر نمبر کے ساتھ مثال ہے، تو اس مثالوں سے کافی آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے جاتے ہیں. زیادہ جو مثالیں دی گئی ہیں 302 اور سے 306 تک سوشل سائنس میں، اور 324 سے 327 یہ جو آپ کا سوشل اس میں جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے کہ شیڈول کو سمجھنے کے لیے شیڈول کے شروع میں بالکل ابتدا میں ریڈ دا پرنسپل آف شیئر لسٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں شیڈول کو سمجھنے کے لیے آپ نے شیڈول کے شروع میں پریفیس میں کافی سارا ڈیٹیل ہے جس کو آپ گائیڈ کے طور پہ لے سکتے ہیں. آپ اس کو فالو کرنے کا جو اصول ہے اس میں سٹیز کے لیے اوہایو میں نے بتا دیا آپ کو، انڈین آف نارتھ امریکہ، ریڈ انڈین ہوئی انڈین آف نارتھ امریکہ. اس زبان کے لیے لینگویج کے لیے انگلش لینگویج، ریلیجن فادر آف نے بتایا آپ کو. کو جب یہ دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹینڈرڈ سب ڈویژن جنرل ٹاپک آف سوشل انٹریکشن ایک میں ہے، سب ڈویژن ہے بیسیکلی یہ آپ نے فالو کرنی ہے. یہ ٹیبل 1 سے سب کلاسیفیکیشن ہے، انٹریکشن، دو میں کمیونیکیشن، تین میں سوشل انٹریکشن بٹوین گروپس، اور 5 میں ریلیشن آف انڈیویجول ٹو سوسائٹی. یہ ہر ایک نمبر کے بعد اس طرح سے آپ کی سب کلاسیفیکیشن آتی ہے اس طرح. ٹھیک ہے. تو ٹیبل جو ہے ٹیبل 7 ٹیبل جو ہے اس میں نمبر اس شیڈول کے نمبروں کے ساتھ ایک اصول کے تحت جوڑنے پڑتے ہیں نمبر بلڈنگ میں. ٹیبل 1 اسٹینڈرڈ سب ڈویژن جیسے میں نے بتایا. ٹیبل 2 جیوگرافک ایریا، ہسٹوریکل پیریڈ، پرسنس، یہ سارے اس میں آپ کو ملتے ہیں ٹیبل 2 میں. ٹیبل 3 جو ہے نا یہ اس کے ہیں مختلف سیکشن ہے، اس کے آگے سب سیکشن ہے. اس کے 3 جو ہے سب ڈویژن فار انڈیویجول لٹریچر کے لیے ہے، فار اسپیسیفک لٹری فارم. ہاں اب اس میں ایک چیز آپ کو سمجھاؤں. ٹیبل 3 جو ہے یہ سب ڈویژن فار انڈیویجول لٹریچر، انفرادی جو ادب ہے اس کی اسپیسیفک لٹری فارم جو ہے اس سے متعلق ہے. کیسے، کیا فارم ہے یہ لٹری فارم کیا ہے؟ لٹری فارم آپ کی شاعری جو ہے یہ ہے لٹریچر کی قسم ہے ایک.
ٹھیک ہے، انفرادی. ٹھیک ہے. اب ڈرامہ جو ہے، ٹھیک ہے، شاعری، ڈرامہ، یہ جو آپ کی پروز جو ہے، نثر، یہ ساری خطوط، لیٹرز، یہ ساری چیزیں یہ لٹریری فارم ہے. جو نمبر ہے اردو شاعری کا نمبر ہے، اردو ادب کا نمبر ہے 891439. یہ اردو ادب کا نمبر ہو گیا. اب اس ٹیبل سے، ٹیبل 3 سے، سب ڈویژن فار انڈیویجول لٹریچر فار اسپیسیفک لٹریری فارم، وہاں جب ٹیبل 3 میں جب جاتے ہیں آپ، وہاں پہ جب دیکھتے ہیں کہ پوئٹری، کسی بھی زبان کی پوئٹری جو ہے، سنگل زبان کی پوئٹری، اس کے لیے 1 لکھا ہوا ہے وہاں پہ، 1. ٹھیک میں تو جب وہاں سے آپ 1 اٹھائیں گے اور اردو لگائیں گے تو وہ اردو ادب کی شاعری بن جائے گی. 891439 اردو ادب، اور 1 آپ نے شاعری، اردو ادب کی شاعری بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ٹیبل یوں اس طرح سے نمبر بلڈ ہوتے ہیں. میں ابھی ہم وائس اوور ہو رہا ہے سارا، یہ چیزیں سمجھنے کسی تک مشکل ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. اور آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے جو نزدیک آپ کے ایریے میں جو پروفیشنل ٹیبل کے متعلق بات کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. 3 یہ ہو گیا. اب 3A جو ہے وہ سب ڈویژن فار ورک بائی اور اباؤٹ انڈیویجول آتھر. اب یہ 3 میں تو یہ انڈیویجول فارم ہے نا، اسپیسیفک فارم، ملٹری فارم ہے. 3A میں ہے انڈیویجول آتھر کا جو کام ہے اس سے متعلق ہے، یہ آپ کو ملے گا. کسی کا غالب کا کام، اس کا نمبر اگر لگانا ہے یہاں سے پھر آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 3B. 3B سب ڈویژن فار ورک بائی اباؤٹ مور دین 1 آتھر. اے جو ہے 1 آتھر کا کام ہے، بی جو ہے 1 سے زیادہ کام جو ہوگا. ورک بائی، ورک سب ڈویژن فار، مطلب یا تو اس کے کام کے متعلق یا اس نے خود جو کام کیا ہے آتھر نے، اس سے متعلق وہ جو آپ کو سب ڈویژن جو ملے گی وہ یہاں سے ملے گی آپ کو 3 سے. 3C جو ہے کیا ہے؟ 3 3C notation to be added where instructed in table 3B and in 808-809. ٹھیک ہے. یہ 808 جو ہے یہ لٹریچر کا، کولیکٹیو لٹریچر کا نمبر ہے، وہاں بھی ہدایات دی جاتی ہیں، اور 3B میں بھی جو انسٹرکشن ہوگی اس کے تحت پھر آپ 3C میں آپ نمبر یہاں سے آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کا ٹیبل 3 کی یہ سب جو ڈویژن جو ہوئی ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے. نیکسٹ ٹیبل ہے ٹیبل 4. نیکسٹ ٹیبل ہے ٹیبل 4. ٹیبل 4 ہے سب ڈویژن فار انڈیویجول لینگویج. انفرادی کوئی بھی زبان ہوگی، کوئی بھی، اس کے لیے اس یہاں سے آپ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا. پہلے ہم نے ٹیبل 3 سب ڈویژن فار انڈیویجول لٹریچر فار اسپیسیفک لٹری فارم، یہ ہم نے اٹھایا تھا. اسپیسیفک کسی بھی زبان کا کوئی فارم جو ہے، پوئٹری، شاعری، جو بھی کسی بھی زبان کی، وہ ہم 3 سے اٹھاتے ہیں. لیکن 4 میں سب ڈویژن فار انڈیویجول لینگویج، یہاں پہ کسی انفرادی زبان پہ جو کام ہے اس کے نمبر آپ کو یہاں سے ملیں گے، کسی بھی الگ زبان کے. ٹھیک ہے. ٹیبل 5 جو ہے ریشل، ایتھنک اور نیشنل گروپس، یہ جو علاقائی گروپ ہے، نسلی گروپ ہے، نیشنل گروپ ہے، ان کے نمبروں کے لیے، ان کو نمبر دینے کے لیے آپ کو ٹیبل 5 آپ کو سپورٹ کرتا ہے. جیسے عربک نیشنل ایک گروپ ہے، ایک عربس. ٹھیک ہے. اور رشین اور پاکستانی، ایز اے پاکستانی اگر مطلب ہم اس کو کریں، یا پاکستان کے اندر جو ایک گروپس ہیں ان کی اگر بات ہم کریں، یا ریڈ انڈین کی بھی بات ہوئی ہے، وہ ایک سوشل گروپ ہے. اور اس طرح سے رنگ کی بنیاد پہ کوئی گروپ اگر بناتا ہے، یا کوئی اور کوئی گروپ اس طرح سوشل گروپس، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ زبان کی بنیاد پہ بھی گروپس بنتے ہیں، فلاں اس طرح کے زبان کے بولنے والے، تو وہ ٹیبل 5 سے آپ لے لیں گے. اب ٹیبل 6 جو ہے نا، لینگویجز کولیکٹیو، زبانوں سے متعلق کولیکٹیو جو نمبر آپ کو
یہاں سے ملیں گے جو آپ نے شیڈول کے نمبروں کے ساتھ جوڑ کے پھر مکمل نمبر بنانے. ٹیبل 7 جو گروپ آف پرسنس، لوگوں میں اندر جو گروپ ہوتے ہیں، جیسے نوجوانوں کے گروپ، ٹھیک ہے، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، اور ڈسیبلڈ اور ٹرانسجینڈر، مطلب یہ مختلف جو لوگوں کے اندر جو گروپ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مطلب یہ جو سوشل گروپس آف پرسنس، اس کے اندر یہ ٹیبل 7 میں سے ملے گا. تو یہ تھوڑا سا ہے نئے لوگوں کے لیے کسی حد تک مشکل ہے، لیکن وہ اگین میں کہوں گا کہ اس کو جب آپ سمجھیں گے، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ابتدا میں اس کا پریفیس پڑھیں گے، انسٹرکشن پڑھیں گے، اور ڈی ڈی سی کو کوئی لائٹ مٹیریل سے مدد لیں گے تو آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ. تو نمبر بلڈنگ جو کسی نے کی ہے تو ابھی تک کوئی نمبر ٹو ٹف، سیاب صاحب ٹف تو ہے لیکن اتنا ٹف نہیں ہے. آپ اس کو، آپ نے تو ایک دم سے انڈیکس جلدی سمجھ لیا، شیڈول سمجھ لیا، تو یہ میں سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. کلاسیں ختم بھی ہو جائیں پھر بھی آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا. یہ کلاسیفیکیشن سمجھانی ہے آپ کو، اور آپ کو استاد بنانا ہے اسی طرح سے، کیونکہ آپ نے پڑھانا بھی ہے. آپ لائبریری میں جائیں گے، آپ لائبریرین بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، یو آر ٹیچر آف ٹیچرس. تو انشاءاللہ بالکل پریشان نہیں ہونا، اور بلا جھجک سوال پوچھنا ہے. اسائنمنٹ کے طور پہ ہر ایک کتاب آپ نے الگ آپ میں سے ہر ایک کتاب کرنی ہے، کلاسیفائی کرنی ہے، اس کو نمبر ڈالنا ہے اس پہ، اور وہ پھر یہاں پہ مجھے کل بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، کوئی کوشش سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور یہ تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے بالکل، چونکہ ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے اس لیے مشکل لگ رہی ہے، لیکن اس مشکل کو آسان بنانا ہے. رہنمائی لینی ہے اپنے سینئر سے، اپنی کمیونٹی میں نزدیک جو لائبریرین آپ کو ملیں، لائبریری میں جائیں، اور جہاں آپ کی اپروچ ہے وہاں سے پوچھیں، اور پوچھنے سے آپ بہت جلد جو چیزیں ہیں آپ سمجھ جائیں گے، پھر آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے، اور آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے. یہ ٹیبل اسٹینڈرڈ سب ڈویژن جو ہے، اسٹینڈرڈ سب ڈویژن میں ٹیبل 1 جو ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں. اس میں آپ جب دیکھیں گے نا، اسٹینڈرڈ سب ڈویژن والیوم 1 میں جائیں گے تو 01 میں فلسفی ہے، لیے چھوڑا گیا ہے متفرقات کے لیے. 03 ڈکشنریز انسائکلوپیڈیا، یہ 03 وہی ہے جو 030 آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 0 ڈکشنری کا وہاں، یہ اسٹینڈرڈ سب ڈویژن میں 03 یہاں پہ ہے. اسپیشل ٹاپکس جو جو ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے ٹاپکس، ٹھیک ہے، اس کا آپ ٹاپک اس کی سبجیکٹ آپ بنا دیں گے. اسلام ڈیش مضامین اور مقالات، اسلام ڈیش طرح سے اس کا بن جائے گا، یہ اس طرح. اچھا 04 میں یہ ہو جائے گا. 05 یہ اسٹینڈرڈ سب ڈویژن کی بات ہو رہی ہے، ٹیبل 1 کی بات ہو رہی ہے. تو اسپیشل سیریل پبلیکیشن جو ہے وہ 05 رسائل و جرائد، یہ 05 میں. 06 آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ، اور 07 ایجوکیشن ریسرچ ریلیٹڈ ٹاپکس. 07 08 میں گروپ آف پیپلس، اور 09 میں ہسٹری، جغرافیہ، ٹریٹمنٹ اینڈ بیوگرافی. یہ اسٹینڈرڈ سب ڈویژن ہے، یہ بالکل ہر جگہ اسی انداز میں آتی ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹیبل 1 کی یہ مزید آگے تفصیلی، یہ ٹیبل تھوڑی سی یہ چیز آپ کو ایک تصویر بنا کے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں
یہ آپ کے ساتھ شیئر اسکرین شیئر ہے یا نہیں. ڈیفالٹ آٹو پی ڈی ایف میں اگر ہم جائیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں؟ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو شیئر کروں آپ کے ساتھ. یہ جو چیز ہے یہ بلنک ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ تجیب اللہ آپ رائٹ جو نظر آ رہی ہے نا یہ ٹیبل 1 آپ رسپونڈ کریں فوری. ٹیبل کی تفصیل ہے یہ اس کی سب ڈویژن ہے یہ جو 1 سے 9 تک. ٹھیک ہے یہ مزید اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے سیاب آپ صحیح ہے مدیہ صحیح ہے. ویری گڈ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. ٹیبل دیکھیں ٹیبل 1 آپ ٹیبل سارے ساتھ کے ساتھ ٹیبل آپ نے دیکھنے ہیں سمجھنے. صرف اس میں یہ چیز سمجھنی ہے کہ انسٹرکشن سمجھ کے ٹیبل کے جو نمبر ہیں وہ شیڈول کے نمبروں کے ساتھ جڑ کے لگتے ہیں الگ. بس یہ مین آپ اصول یاد رکھیں. تو یہ نمبر بلڈنگ کا ایک مین بڑا ایک اصول ہے اور ایک بڑا ایک مرحلہ ہے جس میں آپ ٹیبل سے نمبر اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو جوڑتے ہیں شیڈول کے ساتھ تو نمبر بلڈنگ آپ کی مکمل ہوتی ہے. ویری گڈ خوش کر دیا آپ نے. صحیح. غلام عباس صاحب ثنا سمیع اللہ لطیف اور مدیحہ اور محمد سیاب اور نجیب اللہ. آپ مجھے کال بھی کریں میں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو مشکل ہے تو میں فون پہ بھی آپ کو واٹس ایپ پہ یا جس طرح بھی ہے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی جو بھی مشکل ہو آپ نے بالکل ہاں تھوڑا سا نماز کا ٹائم کھانے کا ٹائم ہوتا ہے شام کو اس سے ہٹ کے 8 سے 9 بجے کے درمیان بالکل میں فری ہوں گا. آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کوئی چیز کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی چیز چاہیے وہ تو اپنے سمجھا دیا. ٹھیک ہو گیا. مزید اگر کوئی ایشو ہے اس میں تو میں حاضر ہوں. جی اکرم صاحب اس میں اس سبجیکٹ میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے. پورے آپ کے 20 کے 20 سبجیکٹ جو ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ آپ کا کلاسیفیکیشن ہے. یہ آپ کا ہر صورت میں آپ کو ہر جگہ کام آئے گا. آپ جو پروفیشنل لائف میں جائیں گے اکثر لوگ صرف اس وجہ سے اس سے وہ جی چراتے ہیں یا اس طرف نہیں آتے یا پڑھانے کی طرف یا سمجھانے کی طرف یا اس سبجیکٹ میں کہ یہ جو پروسیجر ہے تھوڑا سا ان کو مشکل لگتا ہے. جبکہ چیزوں کو سمجھا جائے پڑھا جائے ان کو پوچھا جائے تو چیزیں بہت آسان ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسلان شبیر صاحب اور نجیب اللہ صاحب صحیح ہے جی. ٹیبل 2 جو ہے یہ ٹیبل 2 آپ کا ایریا سے متعلق ہے. آپ کو میں نے بتایا کا مطلب یہ سب سے بڑا ٹیبل ہے. یہ اب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے 411 ڈیش کے بعد 411 اسکاٹ لینڈ. ٹیبل 2 جیوگرافک ایریا ہسٹوریکل پرسن بایوگرافی اسپیسیفک کنٹیننٹ. اب ایشیا کا جو نمبر ہے نا ایشیا کا نمبر 5 ہے وہ یہیں سے آپ کو ملتا ہے 954. اب 9 پاکستان کا نمبر ہے 954.91. ٹھیک ہے 9 ہسٹری کا نمبر 5 ایریا کا نمبر. ایریا میں کون سا ایریا ہے یہ سب کنٹیننٹ میں ایشیا جو بھی ملک ایشیا میں ہے اس میں 5 ضرور آئے گا. 5 ایشیا کا نمبر ضرور آئے گا. اور 5 کے بعد 4 پھر ایریا ٹیبل میں سے کس کا نمبر ہے 54. یہ آپ کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا نمبر ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کون سے ملک ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے نیپال ہے بھوٹان ہے مالدیپ ہے. یہ سارے ملک ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آتے ہیں. تو یہ
آپ جب آپ کو پوچھے کہ 9 کیسے آ گیا، 9 کیسے آ گیا، 5 کیسے آ گیا، 4 کیسے آ گیا، تو یہ آپ کہیں گے کہ 9 ہسٹری کا نمبر ہے، 5 ایشیا کا نمبر ہے، اور 954 پھر جو ہے نا 4 ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا نمبر ہے، 0.91 اسپیسیفک پاکستان کا نمبر ہے، 92 بنگلہ دیش کا نمبر ہے، 93 سری لنکا کا نمبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل جو ہے اس کو کہتے ہیں. اسپیسیفک کنٹیننٹ، کنٹریز، لوکیشن، لوکیلٹیز، ایکسٹراٹیریل ورڈس، ماڈرن ورڈ. ٹھیک ہے، ٹیبل 2 پہ مزید ڈیٹیل یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کیا ایشیا T2 میں 5، یہ 5 نیچے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا اینڈ نیبرنگ ساؤتھ ایشین کنٹریز 5-4 ٹیبل 2 میں. پھر ٹیبل 2 میں 549 2 میں. اگر 9 یہ 549 اب اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں وہ سارے اور ریاستوں کے نام ہوں گے، اور بھی وہ سارے 549 کو ختم کر کے ہسٹری پٹا کے یا 54 میں جاتے ہیں آپ تو وہ چیزیں آپ کو اور ڈیٹیل میں ملیں گی. جیسے نیچے یہ بتا رہا ہے نیپال 5496. ٹھیک ہے، اب ایک چیز رکھنی ہے کہ پوائنٹ، جو پوائنٹ ہے ڈیسیمل ہے، 3 فگر ہر صورت میں پورے کرنے ہیں آپ نے. یہاں پہ یہ نیپال کے لیے کہہ رہا ہے کہ نیپال آپ کو یہاں سے ملے گا نا، جب اس سے ٹیبل 2 سے 5496 تو پورا نمبر جب بنائیں گے تو وہ بنائیں گے آپ 954 پوائنٹ، تین نمبر ہو جائیں گے نا، 954.96. یہ نیپال کا نمبر پورا، نیپال ڈیش ہسٹری سبجیکٹ اس کا بنے گا. ٹھیک ہے، پاکستان کا نمبر جو ہوگا 954.91 پاکستان ڈیش ہسٹری، اس طرح نمبر بنیں گے. اب پروونس ٹیبل 2 سے پروونس نمبر 1، اب نیپال سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے. اب نیپال کے ٹیبل 2 سے 596 1 جو ہے پروونس 1 ہے، 2 پروونس 2، اس کا ڈیٹیل آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، بگمتی پردیش، بگمتی پروونس 3، یہ پوری ڈیٹیل ہے اس کی. یہ ٹیبل 2 سب سے بڑا ٹیبل ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے. یہ مزید ٹیبل ہے، یہ آپ ٹیبل میں جا کے نا، ٹیبل میں جا کے اس کو دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو دی ہوگی. آئی ایس بی این نمبر کو کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پلیز ڈیفائن کر دیں. 13 ڈیجٹ آئی ایس بی این نمبر کے 13 ڈیجٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر. یہ سارے میرے ذہن میں سب نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا سبجیکٹ، آپ کا ایریا، اب یہ چیزیں خیال میں آپ مجھے اگر بعد میں بتائیں، اگر گروپ میں مجھے، تو میں آپ کو دیکھ کے آپ کو ایگزیکٹ چیز آپ شیئر کر کے ساتھ. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر یہ آپ کا جو ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا، یونیسکو، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک آرگنائزیشن جو ہے پیرس میں ہیڈ کوارٹر ہے، یہ بیسیکلی وہ ایشو کرتا ہے. اور پھر ہر نیشنل مدار ہے، پھر ان کے خاطر ہے پوری دنیا میں، وہ اسٹینڈرڈ بک نمبر، اور جنرل کے لیے ISSN انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیریل نمبر. اب یہ ڈیجٹ جو 13 ہے، اس سے ہر ڈیجٹ سے کیا بنتا ہے، یہ ریفرنس کی چیز ہے، یہ دیکھ کے بتائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلے. کیا ٹول کو مشکل تو نہیں لگا؟ اسائنمنٹ آپ کو جو ہے
تو وہ انورٹ دوسرا جو نام پہلے آ جاتا ہے اس کے دو لے لیتے ہیں، ایک ڈیل سے لے لیتے ہیں، تو یہ 3 لیفٹ کلاس نمبر نیچے لکھے جاتے ہیں، اس کو کٹر نمبر کہتے ہیں. یہ دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا یہ کرنا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ دینا ہوتا ہے کہ اس کی کس موضوع کی کتاب، اسٹینڈرڈ سبجیکٹ یا آپ کے شیڈول کے نمبر اسٹینڈرڈ، اس طرح سبجیکٹ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سبجیکٹ ہیڈنگ دے دی، نہیں. تو آپ نے لسٹ سبجیکٹ ہیڈنگ ڈاؤن لوڈ نہیں ہے، جو لنک میں آپ کو شیئر کی گئی تھی آپ کے ساتھ، تو آپ نے پھر اس کی پریکٹس کریں گے کہ سبجیکٹ ہیڈنگ کس طرح بنتی ہیں، اور ہر کتاب کا سبجیکٹ اس مد نظر رکھ کے 1 2 یا 3 سبجیکٹ ہیڈنگ کے تھرو اس کو کور کیا جاتا ہے، تاکہ جب ایک جو ریسرچر ہے یا ریڈر ہے جو ہے، اب اس کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو وہ مجھے کتاب کا ٹائٹل اس کے ذہن میں نہیں ہوگا، آتھر بھی نہیں ہے، وہ سبجیکٹ بتائے گا آپ کو. مجھے پاکستان کی ہسٹری پہ کتاب چاہیے، مجھے لٹریچر پہ چاہیے، مجھے شاعری پوئٹری پہ کتاب چاہیے، مجھے بایوگرافی پہ چاہیے. تو آپ نے پھر یہ کہ جو سبجیکٹ اگر دیا ہوا ہے کتاب میں، اس کی انٹری ہوئی ہے، تو اس سبجیکٹ سے تلاش کرنا آسان ہوگا. آتھر اگر اس کو پتہ ہے تو وہ تو اور آسان ہو جائے گا، ٹائٹل بھی پتہ ہے تو اور آسان ہو جائے گا. لیکن سبجیکٹ بھی ضروری ہے، اٹ از پارٹ آف کیٹلاگنگ کلاسیفیکیشن. تو کل ہم اس پہ آخری دن اس پہ کریں گے کام، سبجیکٹ ہیڈنگ پہ. ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، سمجھنی ہے ساری، اور پوچھنا ہے کوئی چیز سمجھ نہ آئے. یہ کون سا لنک اوپن نہیں ہو رہا تھا؟ آج کے لنک سینڈ کر دینا. ٹھیک ہے، کر دیں گے جی. گروپ میں تو لنک سینڈ کیے ہوئے سارے. وہ 1 بائی 1 ماریا، آپ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ 1 بائی 1 ڈاؤن لوڈ کرنے ہوتے ہیں. لنک سارا سب نہیں کھلتے، وہ 1 بائی 1 ڈاؤن لوڈ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل نجیب اللہ صاحب، جس طرح کریں کہ موبائل میں اصل میں اسپیس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کی اسکرین اتنی چھوٹی ہوتی ہے، کچھ چیزیں اس طرح نہیں سمجھ آتی. آپ تو پی سی یا لیپ ٹاپ استعمال کریں تو اس میں آسانی ہوگی آپ کے لیے. آج کے اس لیکچر کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. نمبر بلڈنگ میں ابھی آپ نے چیزوں کو وائنڈ اپ کی طرف ہم نے جانا ہے چونکہ، تو آپ نے سبجیکٹ ہیڈنگ آپ نے جو شروع کے لیکچر میں ہم نے جو پڑھی ہیں جو چیزیں، ان کو پلس شیڈول کو، انڈیکس اور شیڈول کو ملا کے چیزوں کو دیکھنا ہے. جو نمبر آپ کو انڈیکس سے مل جائے اس کو شیڈول میں جا کے چیک کرنا ہے. اور پھر اس کو آپ نے، اگر آپ کو نمبر نہیں مل رہا انڈیکس تو وہ فالو کرنے کا جو اصول ہے جو ہے نا، اس میں آپ ڈکشنری استعمال کرتے ہیں، اور ڈکشنری سینونیمز کی اس میں مختلف، اور کچھ یہ کہنا ہے کہ آپ ایک چیز لکھتے ہیں تو اس کے بعد جو آتے ہیں ہم یہ ہے، تو اس طرح چیک کر کے دیکھیں. ہو سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں لفظ ہو جو آپ تلاش کر رہے ہو وہ اس میں انٹری نہ ہوئی، اس چینج کر دیکھیں. بھی نہیں ملے پھر جو لوگ کا اصول ہے اس میں اچھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو فالو کریں، اور پھر چیزوں دیکھیں. نمبر آپ کو ملتا ہے پھر شیڈول جا کے جائے، پھر اس کی سب کی ڈیٹیل میں جائے گی. ہیلو، رہنمائی کرتا جائے گا وہ آپ کو. شیڈول دوسری جلد اور تیسری جلد اس کے شروع کی چیز پیجز پڑھیں، اس میں چیزیں آپ کو مثالیں بتائی گئی ہیں کافی ساری. اسی طرح جو نمبر آپ کو انڈیکس میں سے ملتا ہے،
इंडेक्स में से जब टर्म्स के थ्रू आप नंबर तलाश करते हैं, जब नंबर मिल जाए उस नंबर को लेके इसमें आ जाए, शेड्यूल में आ जाए, नंबर तलाश करें। फर्ज करें आपको जैसे 320 मिलता है या 820 मिलता है, जो नंबर भी मिलता है उसको लेके उतरे, वहां पढ़ें कि ये क्या है, ये नंबर किससे मुतल्लक है, फिर उसकी स्टैंडर्ड सब डिवीजन नीचे जो हुई हुई है वो पढ़ें आप। वो उसकी छोटी छोटी जो जो उसकी जो मजीद जो ब्रांचेज है उसके मुताल्लिक आपको बताएगा। तो ये है। बाकी ये है कि शेड्यूल का मैंने बताया, शेड्यूल थोड़ा सा इतना आसान नहीं है समझना नए स्टूडेंट के लिए, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। वो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके साथ साथ चीज़ें समझाई जाएं, पिछला सेक्शन ख़त्म भी हो जाए, आगे इंशाल्लाह समझाएंगे हम लोग। तो